عالمی ظنم ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت بلاکھوں سلام تھا وہ اختر رضا علم کی کہکشاں نادش دین و ملت بلاکھوں سلام قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ آئیے حضرات بلا تاخیر ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران سیاح مقام مالک انس و جاں باعث تخلیق کائنات آقا دونوں عالم کے مولا حضور احمد مجتبی سیدنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ساتھ آپ حضرات بھی مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم 10:30 کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ پہلی تقریر ہے، پروگرام باضابطہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے بعد بھی آپ کو خطاب سماعت کرنا ہے، بہترین نعت و منقبت سماعت فرمانی ہے۔ آج کی یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کے نام سے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ یہ اتنی بابرکت رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب میری سمجھ یہ کہہ رہی ہے جتنے بھی یہ امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں کریم کلر کا، بھیا یہ جو آپ امامہ شریف باندھے ہو نا، آپ کمیٹی والے ہو ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں امامہ شریف والے وہ بھی آگے آ جائیں اور ادھر بیٹھ جائیں، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ ان بچوں کو چاہے تو کرسیاں دے دو کیونکہ یہ افراتفری کرتے ہیں تو مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، پھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سماعت کریں، انشاءاللہ پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ آ جائیں بھائی، آ جائیں، بہت برکت والی رات ہے، انشاءاللہ کچھ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمارا بولنا، آپ کی یہاں پر آپ کا آنا، سب کی حاضری کو اللہ پاک قبول فرمائے اور سب سے پہلے مجھے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سارے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو بھئییا سارے تیار ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ، پیچھے والے بھی بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں گے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں گے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں گے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں گے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں گے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، ان کا روضہ مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، ان کا روضہ مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں گے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ تھوڑی چہل پہل بند کر دیں تو شاید کچھ سننے سنانے میں مزہ آئے۔ ان کی تصویر سینے
یاد نہیں ہے آپ حضرات کو یہ والی نعت پاک؟ اتنی آسان ہے تو پڑھو نا مل کر کے۔ ان کی تصویر سینے موجود ہے، مل کر کے پڑھو پیچھے والے بھی۔ ان کی تصویر سینے ایسے نہیں اور محبت سے۔ ان کی تصویر سینے پھول کھلتے پڑ پڑ کسلے گلا، پھول کھلتے پڑ پڑ کسلے گلا، جھوم کر لگی گئے باد صبا، پھول کھلتے پڑ پڑ کسلے گلا، جھوم کر لگی گئے باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے موجود ہے، جس نے لا کر کلام دیا، جس نے لا کر کلام لاگی دیا، ان کا روزہ مدینے موجود ہے، سبحان اللہ، ان کا روزہ مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانگا کہ جاتے بہت نصیب، ہم نے مانگا کہ جاتے بہت نصیب، ہم نے مانگا کہ جاتے بہت نصیب، چھوڑ کر غم مدینہ نہ جانے کہیں، ہم نے مانگا کہ جاتے بہت نصیب، چھوڑ کر غم مدینہ نہ جانے کہیں۔ کیا یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، ان کا روزہ مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا قبا گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا قبا گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، ان کا روزہ مدینے میں موجود ہے، ان کا روزہ مدینے میں موجود ہے، ان کا روزہ مدینے میں موجود ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے۔
آپ ذرا توجہ ادھر کر لیں تو بات سمجھ میں آئے گی. ایسی توبہ کرو کہ جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پیارے؟ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے ہم سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر بعد میں ہم کو پتہ لگا گناہ ہو گیا, لیا اور گالوں پر ہاتھ مار لیا اللہ توبہ اللہ توبہ, پھر 5 منٹ کے بعد پھر اسی گناہ میں ملوث ہو گئے. یہ توبہ کرنا مقصد نہیں ہے. ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے. مفسرین بیان فرماتے ہیں سچی توبہ اور توبۃ النصوحہ کا مطلب ہی یہ ہے بندہ جس گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کر لے پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے نہ جائے. حضرت عمر فاروق اعظم اس کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بندوق سے نکلی ہوئی گولی دوبارہ اسی راستے سے بندوق کی نال میں داخل نہیں ہو سکتی, اسی طریقے سے بندہ جب اپنے کسی گناہ سے توبہ کر لے تو پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹ کر کے جائے. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے جس طریقے سے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو دوبارہ اسی راستے سے اوپر نہیں چڑھ سکتا, آنکھ میں نہیں جا سکتا, اسی طریقے سے بندہ جب اپنے کسی گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے نہ جائے. اللہ اکبر پیارے. اب ذرا آیت کریمہ کو سمجھو. توبۃ النصوحہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اگر کوئی گناہ کر لیا ہے تو ہم کو معافی مانگنی ہے, اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے. اور یاد رکھنا پیارے چند راتیں آتی ہیں, مخصوص راتیں آتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. انہی مقدس راتوں میں سے ایک رات آج کی بھی ہے. اللہ اکبر. اگر آج کوئی گنہگار بندہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا چاہے تو تنہائی میں جا کر کے اپنے پیارے پروردگار کو جا کر کے عرض کرتے میرے پروردگار میں بڑا گنہگار ہوں, پوری جوانی گناہوں میں گزار دی ہے, اے میرے مالک پوری جوانی تیری نافرمانی میں گزار دی ہے. میں نے تو یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ میرے کریم مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنے تجھے راضی کرنے کے کام کیے ہیں. اے میرے پروردگار مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میں نے کہاں کیا تجھے ناراض کیا ہے. میں چوراہے پر کھڑا ہوتا ہوں, دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نظر ڈال دیتا ہوں, اللہ تو اس سے ناراض ہوتا ہے. میرے پروردگار یہ گناہ کا اقرار میں کرتا ہوں. اے میرے پروردگار جھوٹ بولنا گناہ ہے مگر مولا میں بات بات پر جھوٹ بول دیا کرتا ہوں. اے میرے پروردگار, اے میرے مولا کذب کرنا, جھوٹ بولنا, شراب پینا, شراب نوشی کرنا جھوٹ گناہ ہے. اے میرے پروردگار میں نے اپنے ابا سے چھپ کر, میں نے اپنی اماں سے چھپ کر, میں نے محلے والوں سے چھپ چھپ کر کے شرابیں پی ہے, نشے میں مبتلا ہو گیا ہوں. مالک مجھ سے ناراض ہوتا ہے. مجھے تو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اے پیارے اپنے رب کو ناراض کرنے والوں, اگر تم اپنے رب کو ناراض کر کر کے تھک چکے ہو تو آج بھی مسجدوں کے گیٹ کھلے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھ دو اور اپنے تمام گناہوں کو یاد کرو. اے میری قوم کی ملت کے نوجوانوں, اگر تم موبائل کے اندر گناہ کر کر کے تھک گئے ہو تو آ جاؤ مسجد کی دہلیز پر, آ جاؤ مسجد کی صفوں میں اور سر کو سجدے میں رکھ کر کے پروردگار کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا کر دیکھو. تمہارا آنسو آنکھ سے زمین پر بہت گزرے گا. وہ رب تمہارے گناہوں کو پہلے معاف. واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے گناہ کر لیے, بہت گناہ کر لیے. اتنا یاد رکھنا ریچارج ختم ہونے سے پہلے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, کال آ جاتی ہے آپ کا ریچارج ختم ہونے والا ہے, مگر موت کا فرشتہ آئے گا تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں, کوئی خبر دینے نہیں آئے گا کہ تمہاری موت آنے والی ہے. پیارے اسی لیے سچی توبہ کر لو, اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لو. کہیں ایسا نہ ہو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو اور ہم اسی حالت میں مر جائیں. ہماری موت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. آج کی یہ رات آئی ہے, پروردگار نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے کوئی بخشش طلب کرنے والا اپنے گناہوں سے کہ میں اس کی بخشش کر دوں, ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں, ہے کوئی
روزی سے پریشان جو آج تک روزی اس کے ہاتھ نہیں آئی ہے، آؤ میں اس کے دامن کو وسیع کر دوں۔ ہے کوئی قرضے سے پریشان تو آؤ میں اس کے قرضے کو ادا کر دوں۔ مگر میری ملت کا نوجوان ہے ایسی مقدس راتوں میں بھی نہ جانے کہاں کہاں بزی رہتا ہے، نہ جانے کدھر کدھر گھومتا پھرتا ہے، ان راتوں میں بھی عبادت نہیں کرتا ہے۔ پیارے یہ توبہ کرنے کی راتیں ہیں، پیارے یہ رب کو منانے کی راتیں ہیں، پیارے یہ اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کرنے کی راتیں ہیں۔ تم نے تو نہ جانے کہاں کہاں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ تم نے تو یہ بھی نہیں سوچا ہے کہ ہمارے رب نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے۔ اے کاش کہ کبھی اس پر غور کر لیا ہوتا، میرے مالک نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ 6-7 فٹ کا جسم بنایا ہے، یہ یوں ہی تو نہیں بنایا ہے۔ کبھی مولانا کے پاس آ کر کے پوچھتے اے حضرت یہ بتا دو اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے۔ میرے مولانا تم کو بتاتے، قرآن اٹھاتے، آیت پڑھ کر کے سناتے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے انسان تجھ کو جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر میری ملت کا نوجوان اب گاڑی چلانے کے لیے ٹائم ہے، موبائل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے جاتا ہے اس کے لیے ٹائم ہے، سارے کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ پیارے اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لے، یہی تو چند راتیں آتی ہیں جن راتوں میں اپنے روٹے ہوئے رب کو منایا جا سکتا ہے، مگر ان راتوں میں بھی اگر ادھر ادھر کر کے پوری رات گزار دی تو تم کیا فائدہ نکلا۔ آؤ پیارے اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے کا طریقہ تو دیکھو، تمہارا رب تو بس ایک میرے رب کو تو بس بخشش کا بہانہ چاہیے ہے۔ کوئی ایسا کام کر کے تو دیکھو جو تمہارے پروردگار کو پسند آ جائے، کوئی ایسا عمل کر کے تو دیکھو جو تمہارے پروردگار کو پسند آ جائے، تمہاری پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا اپنی جوانی پہ غور کر، میری ملت کے نوجوان 25 سال کا ہو گیا ہے، تم نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، 30 سال کا ہو گیا ہے تو گناہ کر کر کے تھک چکا ہے، 35 سال کا ہو گیا ہے تم نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے۔ اے کاش کہ تم نے اپنے گناہوں کو یاد کر لیا ہوتا، اے کاش کہ تم نے اپنی خطاؤں کو یاد کر لیا ہوتا، اور خطا یاد کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے گھر پر مصلی بچھا کر اپنی خطاؤں کو یاد کر کر کے اور یہی کہتا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ جب تم مصلی بچھا کر اپنے گھر میں اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے کے لیے سجدہ کرے گا تو وہ میرا پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تیری ایک لمحے میں بخشش و مغفرت فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ہم کو ٹائم کا ہے توبہ کرنے کا، توبہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، توبہ کرو۔ اب آؤ یہ آیت پاک جو میں نے پڑھی تھی اس کے علاوہ ایک آیت اور پڑھی تھی، انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آواز کا کیا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ خود بھی بچو، اللہ کے قرآن کا انداز دیکھو، انفسکم پہلے خود بچو پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم خود تو خوب بگڑے ہوئے ہیں مگر ہم نے نشانہ بنایا ہے، مولانا لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، ہم نے نشانہ بنایا ہے، پڑوسی کو نشانہ بنایا ہے، ہم نے نشانہ بنایا ہے تو کسی اور کو نشانہ بنایا ہے۔ ہم چاہے کہ ہوٹل پر بیٹھ کر کے نہ جانے کس کس کی غیبتیں کرتے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ پورا معاشرہ سدھر جائے، چاہتے یہ ہے کہ پورا محلہ سدھر جائے، مگر اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تو انفسکم و اہلیکم نارا، پہلے خود بچو پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو پتہ چلا پہلے خود بچنا ہے پھر اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس پر غور کر لیں اور پھر دیکھیں ہمارے گھر کا حال کیا ہے۔ آج اگر ہم
जब अपने घर पर हाल देख ले, आज अगर हम अपने घर का माहौल देख ले तो हमको पता चल जाएगा बिगड़ापन कहाँ से आता है। बिगाड़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं है, बिगाड़ने के लिए कोई मदरसा नहीं है, बिगाड़ने के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। अगर बच्चे बिगड़ते हैं तो घर से बिगड़ते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, आज 4-4 साल के बच्चे, आज 6-6 साल के बच्चे न जाने कैसी कैसी गालियां बकते फिर रहे हैं। आज 4-4 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल नजर आ रहा है। जिस जमाने में तालीम का जमाना है, इस जमाने में तालीम देना चाहिए थी, तो मेरी कौम के जवानों ने अपने बच्चों को मोबाइल थमा दिया है। मेरी मिल्लत के नौजवानों ने अपने बच्चों को मोबाइल दे करके उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। अल्लाह अकबर। और बच्चा कहाँ से बिगड़ता है? बच्चा घर से बिगड़ता है। बिगड़ने के लिए कहीं और नहीं जाता है, पर जब बच्चा पूरा बिगड़ जाता है तो हाथ का रोना रोते नजर आते हो। और मैं बताता हूँ बच्चा कैसे बिगड़ता है। मेरी बात से सारे लोग एग्री करेंगे, मेरी बात को सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहाँ से बिगड़ा है बच्चा? घर से बिगड़ा है बच्चा। अब आप सोचेंगे बच्चा कैसे घर से बिगड़ेगा? अल्लाह अकबर, मैं बताता हूँ, माँ अगर चाहे तो बच्चे को बिगाड़ सकती है, माँ अगर चाहे तो बच्चे को बना सकती है। अल्लाह अकबर। बच्चे को बिगाड़ने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ होता है तो उसकी माँ का हाथ होता है, उसकी माँ का हाथ होता है। बिल्कुल हक बात है। ऐसे ही हवा में लाठी नहीं, मैं इसको साबित करूंगा कैसे हाथ होता है बच्चे को, माँ को बच्चे के बिगाड़ने में। वो ऐसे समझो, अब्बा जी सुबह को निकल करके काम पर चले जाते हैं, घर में माँ रह जाती है, माँ रह जाती है घर में। अब बच्चा पैदाइश के 6 महीने के बाद जरा हाथ पैर फेंकना शुरू करता है, और जैसे ही माँ काम काज में लगी हुई है, बच्चे ने रोना शुरू किया भूख की वजह से। बच्चे को खिसा चाहिए थी, बच्चे को दूध चाहिए था, मगर मेरी कौम की माओं के पास मोबाइल है। जैसे ही बच्चे को रोता देखा, दौड़ी दौड़ी कमरे में गई, अलमारी से मोबाइल निकाला और उस 6 महीने के बच्चे के लिए यूट्यूब खोल करके माइक में बोलती है कालू मदारी आया। ऐसे खोला, माइक पर हाथ रखा और बोल दिया कालू मदारी आया। चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। अल्लाह अकबर। सामने आ गई तस्वीरें। अब ये 6 महीने का बच्चा इन रंग बिरंगी तस्वीरों में गुम हो गया है। अब ये 6 महीने का बच्चा इन रंग बिरंगी तस्वीरों में गुम हो गया है। ये अपनी भूख भूल गया है, माइंड डाइवर्ट हो गया है, इसका माइंड अब डिस्टर्ब हो गया है, अब भूख भूल गया है, रंग बिरंगी तस्वीरों को देखता है। बच्चा रोना बंद कर देता है, बच्चा मोबाइल देखने में लग जाता है। जहां बच्चे को दूध देना चाहिए था, वहां मेरी मिल्लत की, मेरे इस्लाम की शहजादियों ने अपने छोटे से 6 महीने के बच्चे को मोबाइल दे दिया है। 6 महीने से बच्चे को मोबाइल मिलता है। यही बच्चा जब 1 साल का होता है, बच्चा मोबाइल का आशिक बनता नजर आता है। यही बच्चा जब 1.5 साल का होता है, बच्चा मोबाइल का दीवाना बनता नजर आता है। यही बच्चा जब 2 साल का होता है, बच्चा बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाता है। आज भी न जाने कितने घरों में ऐसे बच्चे हैं, अगर उनके सामने मोबाइल ना हो उनको नींद नहीं आती है, अगर उनके सामने मोबाइल ना हो उनको खाना अच्छा नहीं लगता है, अगर उनके सामने मोबाइल ना दिया जाए तो फिर मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे रोते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। ये 6 महीने की उम्र से तुमने मोबाइल दिया है, ये 2 साल तक मोबाइल देखेगा तो मोबाइल का आशिक बनेगा, ये 3 साल तक मोबाइल देखेगा, मोबाइल का दीवाना बनेगा। ये तेरे मेरे यहाँ का बच्चा 6 महीने की उम्र से मोबाइल पकड़ता है और मोबाइल में गुम होकर के रह जाता है। ये तेरे मेरे यहाँ का बच्चा 6 महीने की उम्र से मोबाइल पकड़ता है, मोबाइल का दीवाना बनता नजर आता है। 4 साल की उम्र में बच्चे मोबाइल के अंदर न जाने क्या क्या जान जाते हैं। 7 साल के होते हैं, बहुत सारे फंक्शन जान जाते हैं। यही बच्चा जब बालिग होने के करीब होता है, मोबाइल के अंदर न जाने कैसे कैसे मनाजिर देखना शुरू कर देता है। पूरी जवानी बर्बाद कर दी है नौजवानों ने मोबाइल के अंदर। आज बच्चे मोबाइल देख देख करके बिगड़ गए हैं। जिम्मेदार कोई और नहीं है, जिम्मेदार घर वाले हैं, जिम्मेदार कोई और नहीं है, जिम्मेदार उनकी माएँ हैं जो अपने छोटे छोटे से बच्चों को मोबाइल देती हैं। तेरे मेरे यहाँ का बच्चा 3 साल का बच्चा मोबाइल देख करके मोबाइल का दीवाना बन गया है। 4 साल का बच्चा मोबाइल देख करके मोबाइल का आशिक बन गया है। तुझे एक ऐसे बच्चे की दास्तान सुना दूं जो बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का है। बगदाद में पैदा हुआ ये बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ है, इसकी माँ के पास मोबाइल नहीं था,
اس کی ماں نے ہاتھ پکڑا ہے اور اس بغداد میں پیدا ہونے والے بچے کو اپنے استاد کے پاس لے جا کر کے بٹھا دیتی ہے. حضرت جی میرے بچے کو پڑھا دینا, آج بچے کا پہلا دن ہے. بچہ استاد کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھا ہے. آج بچے کو بسم اللہ پڑھنی ہے. استاد نے کہا تھا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو بچہ استاد کے سامنے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ابھی بچہ رکا نہیں ہے بلکہ پہلا پارا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. تم نہیں بولے تو میرا دم نکل جائے گا. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 18 پارے پڑھے بچے نے. بہت خوب ماشاءاللہ. بچے کا آج پہلا دن ہے مدرسے میں. بچے کو بسم اللہ پڑھنی تھی, بچہ 18 پارے پڑھ کے رکا اور دیکھ کے نہیں, بغیر دیکھے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. بغیر دیکھے 18 پارے پڑھے بچے نے. اللہ اکبر. جن حضرت کے پاس بچہ پڑھنے کے لیے گیا تھا, حضرت نے اوپر سے نیچے تک دیکھا, دانتوں تلے انگلی دبائی اور بولے بیٹے یہ بتاؤ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ سبحان اللہ. پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ بچہ بولا حضرت کیا ہوا؟ کہا بیٹے بڑے کمال کے شہزادے ہو, آج پہلا دن ہے تمہارا مدرسے میں, آج تو تم کو بسم اللہ پڑھنی تھی, تم نے بغیر دیکھے 18 پارے پڑھ لیے, بڑا کمال کے شہزادے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بغداد میں پیدا ہونے والا بچہ پہلے دن 18 پارے پڑھ کے رکا. اور ایک ہمارے اور آپ کے یہاں کے بچے ہیں 18 دن تو بسم اللہ صحیح کرنے میں لگا دیتے ہیں. ہاں 18 دن تو بسم اللہ صحیح نہیں ہوتی ہے. اور بعض بچہ تو اتنا کن ذہن ہوتا ہے, موبائل دیکھ کر کے ایسا اپنا دماغ خراب کر لیتا ہے کہ جب تک کہ 6-7 قاعدہ بغدادی یا مدنی قاعدے پھاڑ نہیں دیتا پورا قاعدہ ختم نہیں. اور بعض تو اس سے بھی زیادہ کن ذہن ہوتا ہے, خود کی تو بسم اللہ صحیح نہیں ہوتی ہے, استاد تک کی بھلانے پھرتا ہے. تو یہ ہمارے اور آپ کے بچے کیوں نہیں پڑھ پا رہے؟ کبھی غور کیا؟ وجہ صرف تعلیم کے زمانے میں موبائل ہے. ہم نے اپنے بچوں کو 6 مہینے کی عمر سے موبائل دے کر کے بگاڑ دیا. وجہ صرف موبائل. یہ بغداد میں پیدا ہونے والا بچہ بسم اللہ سے شروع ہوا اور 18واں پارہ پڑھ کے رکا. استاد نے کہا تھا بیٹے پڑھنے آئے ہو پڑھانے آئے ہو, بڑے کمال کے شہزادے ہو. کہا حضور کیا ہوا؟ کہا پہلا دن ہے بسم اللہ پڑھنی چاہیے تھی, تم نے بغیر دیکھے 18 پارے پڑھ دیے. اب بچے کا جواب سنو. بچہ کہنے لگا حضرت اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. حضرت نے کہا تھا پھر کس کا کمال ہے؟ کہا یہ سارا کے سارا کمال میری ماں کا ہے, سارا کے سارا کریڈٹ میری ماں کو جاتا ہے. میں پھر کہتا ہوں ماں چاہے تو بچے کو بنا سکتی ہے, ماں چاہے تو بچے کو بگاڑ سکتی ہے. کہا وہ کیسے؟ ماں کا کمال کیوں ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں تم نے 18 پارے حفظ کر لیے ہیں, اس میں ماں کا کمال کیا ہے؟ تب بچے نے کہا تھا حضرت اتنا یاد, حضرت بات قدر اصل ایسی ہے کہ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں حاملہ تھی, میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں پریگنینٹ تھی, میری ماں کی یہ عادت تھی, میری ماں کوئی کام کرتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے, ماں برتن صاف کرتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے, ماں جھاڑو لگاتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے, ماں اٹھتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے, ماں بیٹھتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے. حضرت جی میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی, باہر ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, اندر سن کر کے میں قرآن کو یاد کر لیا کرتا تھا. اے حضرت میرے دنیا میں آنے کا وقت قریب ہو گیا, اگر میں کچھ دن اور اپنی ماں کے شکم میں رہ لیتا تو 18 پاروں کا نہیں بلکہ پورے قرآن کا حافظ بن کر پیدا ہو. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر.
سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب سبحان اللہ ماشاء اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دل لگ رہا ہے آپ حضرات کا ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ دل لگ رہا ہے آپ حضرات کا محبت سے بولو سبحان اللہ بچے نے کہا تھا حضرت میرے دنیا میں آنے کا وقت قریب ہو گیا اگر میں کچھ دن اپنی ماں کے شکم میں اور رہ لیتا تو 18 پاروں کا نہیں بلکہ پورے قرآن کا حافظ بن کر کے پیدا ہوتا اور میں کہنا چاہوں گا اپنی ان ماؤں کو اپنی ان اسلام کی مقدس شہزادیوں کو اے میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں اگر تم کو اللہ یہ دن دیکھنا نصیب کرے اگر خوشخبری تمہارے گھر میں آنے والی ہو تو پھر تم کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے مت سننے لگنا تم ریموٹ اٹھا کر LED پر فلمی ڈرامے مت دیکھنے لگنا پاکستانی ڈرامے مت دیکھنے لگنا پکچریں مت سننا ادھر ادھر کی چغلی غیبت مت کرنا اگر تم ایسے عالم میں گانے سنو گی اگر تم ایسے عالم میں سیریل دیکھو گی اگر تم ایسے عالم میں ڈرامے دیکھو گی اگر تم ایسے عالم میں غیبتیں کرو گی تو یاد رکھنا تمہارے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ عاشق رسول نہیں بلکہ چوراہے پر کھڑے ہو کر انسٹاگرام پر ریل اپلوڈ کرنے والا ہوگا فیس بک پر ویڈیو دیکھنے والا ہوگا یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوگا اور اگر تم ایسے عالم میں قرآن کی تلاوت کرو گی نبی پر درود پڑھو گی مصطفیٰ کی نعتیں پڑھو گی تو جعفر رضا یہ گارنٹی نہیں لیتا کہ اب تمہارے پیٹ سے غوث اعظم پیدا ہوں گے تمہارے پیٹ سے غوث اعظم نہ سکی مگر غلام غوث اعظم ضرور پیدا ہوں گے غریب نواز نہ سکی مگر غلام غریب نواز ضرور پیدا ہوں گے وارث دیبا نہ سکی مگر غلام وارث دیبا ضرور پیدا ہوں گے اعلیٰ حضرت نہ سکی مگر غلام اعلیٰ حضرت ضرور پیدا ہوں گے تاج شریعت نہ سکی مگر غلام تاج شریعت ضرور پیدا ہوں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ آئینہ محمد بولنے پر آئینہ محمد لکھنے پر FIR درج کریں گے تو یاد رکھنا میری اسلام کی مقدس شہزادی تیرا یہ غلام غوث اعظم تیرا یہ غلام غریب نواز تیرا یہ غلام اعلیٰ حضرت تیرا یہ غلام تاج شریعت چوراہے پر کھڑے ہو کر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بس دنیا والوں کو ایک پیغام دیتا نظر آئے گا اے دنیا والوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا کچھ نبی کے لیے یہ تیرا غلام غوث اعظم یہ تیرا غلام غریب نواز باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا والوں کو یہی پیغام دے گا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب حضرت بہت خوب سبحان اللہ ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے شرط یہ ہے ماں کو پہلے اپنے دامن کو پاک کرنا ہوگا موبائل سے دوری بنانی ہوگی آج جانے کیسے کیسے گناہوں میں ملوث کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں اللہ اکبر اور گناہ کرتے ٹائم سوچتے ہی نہیں کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے بچہ گھر سے بگڑتا ہے اور گھر سے سنبھلتا ہے محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی ایک پہلو پر گفتگو ہوئی ہے بچہ کہاں سے بگڑتا ہے گھر سے اب اور سنو بچہ جھوٹ بولنا کہیں اور نہیں سیکھتا ہے گھر میں سیکھتا ہے اب اگر سیرت شروع ہو گئی ہے نا تو تعلیمات بھی سمجھو جھوٹ بولنا بچہ گھر سے سیکھتا ہے کیسے اماں ابا جب جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ بھی جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے اماں ابا کیسے جھوٹ بولتے ہیں بھیا تم تھوڑا یار سائڈ ہو محبت سے بولو سبحان اللہ جھوٹ کو بہت آسان سمجھ لیا ہے 2 روپے کی چیز میں جھوٹ بولتے ہیں بلا وجہ بھی جھوٹ بولتے ہیں یہ آج کی جو رات آئی ہے نا پیارے اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے توبہ کرنا مولا میری جھوٹ بولنے کی عادت ہے اللہ تو مجھے جھوٹ بولنے سے بچا لے تو توبہ تم کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو استقامت عطا فرمائے گا اگر کوئی میرا بھائی شراب نوشی میں مبتلا ہے نشے بازی میں مبتلا ہے تو آج کی رات کے صدقے میں آج
آج کی رات کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگ لینا. اے میرے پروردگار میری نشے کی عادت ہے, پورا زمانہ مجھ پر تھوکتا ہے, میری ماں مجھ سے بولتی نہیں, میرا ابا مجھ سے ناراض رہتا ہے, محلے والے مجھ سے گھن کرتے ہیں, اللہ میں شراب پیتا ہوں, اللہ میں نشے میں مبتلا ہوں. اے میرے پروردگار میری نشے کی عادت کو چھٹا دے. اللہ اکبر, آج توبہ تم کرو گے, استقامت تمہارا رب تم کو عطا فرمائے گا. یہ نوجوانوں کے چہرے یہ گلاب کی طرح کھلتے ہونا چاہیے تھے, مگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں, نوجوانوں کے چہرے پر ایک بے رونقی ہے, نور چلا گیا ہے, آنکھوں کا نور چلا گیا ہے, چہرے کا نور چلا گیا ہے. پتہ یہ چلا میری ملت کے نوجوانوں نے خود دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر, میری ملت کے نوجوانوں نے آج ادھر ادھر کے دوستوں کے ساتھ مل کر, میری ملت کے نوجوانوں نے ہمارا دوستوں کے ساتھ مل کر نشے میں اپنی زندگی برباد کر لی ہے. کہ تم کو پتا نہیں کہ نشہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں, وہ مفسرین بیان فرماتے ہیں, جو بندہ نشہ کرتا ہے, جو بندہ نشہ کرتا ہے, اگر اس کی قبر کو کھول کے دیکھا جائے تو اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ملے. آپ اس عذاب کو سمجھیں. میت کو لٹا کر کے آتے ہیں نا, میت کو لٹا کر کے چہرہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں, قبلہ کی طرف, مگر جو نشے کی جس کی عادت ہے, جو شراب پیتا ہے, اگر وہ مر جائے اور اس کو دفن کیا جائے تو اس کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا. اللہ اکبر. یہی نہیں, ابھی اور سمجھیں, جب میدان محشر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سارے لوگ پریشان ہوں گے, اور یہ شراب پینے والا پیاس پیاس کہہ کر کے چلائے گا, اس کی زبان سینے پر آ کر رک جائے گی. سینے پر پیاس کی وجہ سے, اس کو ذرا تصور میں لائیں, ایسے ہوا میں نہ اڑائیں, سینے پر آ کر رک جائے گی زبان. العطش العطش, پیاس پیاس کہہ کر کے بھاگا پھرتا ہوگا. اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا, مگر کیا, اس کو پینے کے لیے جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا. جہنمیوں کا پیپ, جہنم کے بڑے بڑے بچھوؤں کا زہر. جو بندہ ایک مرتبہ شراب کا گھونٹ حلق سے اتارتا ہے وہ اس عذاب کو سن لے, اور یہ کوئی ہوا میں اڑا دینے والی بات نہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب شرابی پیاس کی شدت سے تڑپے گا تو جہنمیوں کا پیپ اس کو پلایا جائے گا. جہنم کے بڑے بڑے بچھوؤں کا زہر اس کو پینے کو دیا جائے گا. کھولتا ہوا ہوگا, لیکن اس کی پیاس یہ اتنی ہوگی یہ کھولنے کو نہیں دیکھے گا, بلکہ اس پیالے کو لے کر کے ہونٹوں کے قریب کرے گا. تو جیسے ہی یہ ہونٹوں کے قریب کرے گا وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ اس کے نیچے والا ہونٹ اس کی جلن سے, اس کی تپش سے لٹک کر کے سینے پر آ جائے گا. اس کا اوپر والا ہونٹ اس کی پیشانی پر چلا جائے گا. جیسے ہی یہ جہنمیوں کا پیپ پیے گا, اللہ اکبر, ساری کی ساری آنکھیں کٹ کر کے گر جائیں گی. اے شراب پینے والوں, اے نشے میں اپنی زندگی برباد کرنے والوں, اللہ اکبر, آج ہوش کے ناخن لے لو, ورنہ پتہ نہیں آج کی رات ہماری آخری رات ہو, پتہ نہیں کل صبح کا سورج ہم کو دیکھنا میسر ہو کہ نہ ہو, کوئی خبر نہیں کہ کل ہم اپنے کام پر جا پائے کہ نہ جا پائے. یار موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, کب بندہ انتقال کر کے چلا جائے. اگر آج کی رات بھی توبہ نہیں کی, آج کی رات بھی شراب سے باز نہیں آئے, اللہ اکبر, مر کر کے چلے گئے اور اللہ کے حضور پیشی ہو گئی, تو مجھے اتنا بتا دو, میرے رب کے سامنے اگر پیشی ہو گئی اور میرے پروردگار نے پوچھ لیا, اے بندے ذرا اتنا بتا دے تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے. اللہ اکبر, ہم نے اپنی جوانی کو میلے ٹیلوں میں گزارا ہے, ہم نے اپنی جوانی کو شراب نوشی میں گزارا ہے, ہم نے اپنی جوانی کو جھوٹ بولنے میں گزارا ہے, ہم نے اپنی جوانی کو چوراہے پر کھڑے ہو کر دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تاکنے میں گزارا ہے, ہم نے اپنی جوانی کو دوسروں کے ساتھ گناہوں میں گزارا ہے, ہم نے اپنی جوانی کو ادھر ادھر برباد کر دیا ہے, موبائل کے اندر گندے مناظر دیکھنے میں گزارا ہے. اس وقت پچھتا
پچھتاوا ہوگا، اے کاش کہ اپنی اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے اپنی جوانی کو ریاضت میں گزارا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کرنے میں گزارا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے اپنی جوانی کو سجدوں میں گزارا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے اپنی جوانی کو رکوع کرنے میں گزارا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے اپنی جوانی کو ماں باپ کی خدمت میں گزارا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے اپنی جوانی کو پڑوسیوں کے حق ادا کرنے میں گزارا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے اپنی جوانی کو مسجد کے سائے میں گزارا ہوتا، مدرسے کے سائے میں گزارا ہوتا، علماء کے سائے میں گزارا ہوتا۔ یاد رکھنا پیارے، اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پیارے آج گناہوں کو زندگی گزار رہے ہو، کوئی پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ کر کے اور جو ہے کیا ہے تمہاری روح قفس انسری سے پرواز کر جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے یاد رکھنا اگر موت آ گئی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا۔ ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بندہ مارکیٹ جاتا ہے سبزی خریدنے کے لیے، اچانک روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جایا کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوان چھت پہ چڑھتے ہیں، اچانک پیر پھسلا، انتقال ہو گیا۔ بتاؤ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم کب توبہ کرو گے؟ کس انتظار میں ہو کہ داڑھی سفید ہو جائے گی تو توبہ کرو گے، کہ جب 60 سال کے ہو جاؤ گے تو توبہ کرو گے؟ نہ نہ، ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے، روح قبض انسری سے برباد ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کر لو، ورنہ بعد کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، میرا پروردگار اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، نہ صرف اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ کس انتظار میں، کس انتظار میں؟ جب اتنا آفر مل رہا ہے آپ کو کہ پوری زندگی کے گناہ مٹا کر اور اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما، پھر کب توبہ کریں؟ کب توبہ کریں گے؟ یہی نہیں، ابھی اور دیکھیں میرے بھائی، بہت کچھ، شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ جوئے والے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ جوا کھیلتا ہے، علامہ محمد ابن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں جو بندہ جوا کھیلتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون سے رنگتا ہے۔ جوا کھیلنے والوں، جو جوا کھیلتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون سے رنگتا ہے۔ آج اگر ہمارے ہاتھ کالے کسی چیز میں ہو جائیں، دھول دھکڑ میں اگر ہو جائیں، مولانا صاحب آئیں، مولانا عین الحق صاحب اسٹیج پر آ کر بیٹھیں، بندہ اور سارے لوگ مصافحہ کریں، ایک بندہ جس کے ہاتھ دھول میں سنے ہوئے ہو، دھول میں اٹے ہوئے ہو، وہ آ کر کے مصافحہ نہیں کرے گا۔ میں نے پوچھا بھائی سارے لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو کہتا ہے حضرت میرے ہاتھ دھول میں سنے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ دھول میں اٹے ہوئے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا میرے ہاتھوں سے حضرت کے ہاتھ گندے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی پیر صاحب آ جائے اگر ناپاک بندہ ہو وہ آ کر کے مصافحہ نہیں کرنا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ناپاک ہے، وہ جانتا ہے پیر صاحب پاک ہے، میں اپنے ناپاک ہاتھوں سے کیسے مصافحہ کر لوں؟ یاد رکھنا پیارے، اتنا یاد رکھنا کہ جب دھول میں ہاتھ رنگے ہو، دھول میں ہاتھ اٹے ہو تو تم اپنے محلے کے مولانا سے مصافحہ نہیں کرتے ہو۔ اب بتاؤ میدان محشر میں جب حضرت علی سے مصافحہ ہوگا تو جوا کھیلنے والوں تمہارے ہاتھ تو خنزیر کے خون سے رنگے ہوں گے، بھلا تم کیسے حضرت علی سے مصافحہ کرو گے؟ بھلا تم کیسے امام حسین سے مصافحہ کرو گے؟ بھلا تم کیسے غوث اعظم سے مصافحہ کرو گے؟ بھلا تم کیسے امام اعظم سے مصافحہ کرو گے؟ بھلا تم کیسے غوث اعظم سے، خواجہ غریب نواز سے، اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کرو گے؟ اسی لیے ابھی وقت ہے، پلیٹیں سدھر جاؤ۔ اعلیٰ حضرت
فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اسی لیے جوئے کا انجام جان لو اور شراب نوشی کا، جن علی مرتضیٰ کے نعرے لگاتے ہو یا علی کہتے تھکتے نہیں۔ سنو، علی شیر خدا فرماتے ہیں ایک دریا بہتا ہو، اس میں ایک شراب کا قطرہ پڑ جائے، دریا سوکھ جائے، اس پر گھاس جم جائے، اور اگر میری سواری میرا گھوڑا اگر اس گھاس کو چر لے تو علی اس سواری پر سوار ہونا پسند نہیں کرتا ہے۔ علی شیر خدا کے نام کے نعرے لگانے والوں، اور آج تو یہ ٹرینڈ چل گیا ہے، جس کے ہاتھ میں جتنی انگوٹھی، لباس، جسم پر کالا لباس، بڑے بڑے بال، منہ سے چرس کی بو آتی ہے، گانجے کی بو آتی ہے، کسی کھیت میں پیپل کے نیچے بیٹھ کر کے اور کسی فرضی مزار کا بابا بن کر کے مجابر بن کر اپنے آپ کو علی کا ملنگ کہتا ہے۔ یاد رکھنا ایسے لوگوں کے چنگل میں آنے والوں، علی شیر خدا کو شراب سے اتنی نفرت ہے، اب اگر کوئی چرس پینے والا، کوئی گانجا پینے والا، کوئی نشہ کرنے والا اپنے آپ کو علی کا ملنگ کہتا نظر آ جائے، اٹھا کر جوتا منہ پر مار دینا اور کہہ دینا تیرے جیسے علی کے ملنگ نہیں ہوتے ہیں۔ علی کے ملنگ تو وہ ہوتے ہیں جس کے جسم سے محبت مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، جن کے منہ سے سنت مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، وہ علی کے ملنگ ہوتے گئے۔ یہ 10 انگوٹھی پہننے والے بابا یہ علی کے ملنگ نہیں، یہ تمہاری جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے ہو سکتے ہیں مگر علی کے ملنگ نہیں۔ اگر تم کو کوئی ایسا مل جائے اٹھا کر جھوٹی منہ پر مار دینا۔ اللہ اکبر، پیارے علی کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سنے پیارے، بس اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ شراب کا انجام جان لو، شراب چہرہ پھیر دیا جاتا ہے قبلے سے، بہت بری طریقے سے اس کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اب سنیں ذرا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، بس تم کو اپنا مقصد بتا کر کے چلا جاؤں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ساری چیزوں میں تم چھوچرا کرتے نظر آتے ہو، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، کیوں ہے ایسا؟ مولانا صاحب یہ مسئلہ ایسا ہے تو ایسا کیوں؟ یہ جائز کیوں، یہ ناجائز کیوں؟ سارے مسئلوں میں یہی کہتے نظر آتے ہو، مگر کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ آپ 30-35 سال کے نوجوان ہو گئے، کبھی آپ نے یہ پوچھا ہے مولانا صاحب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو کیوں؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا؟ کیا اسی لیے ہم صبح کو 8 بجے بستر پر سے اٹھیں اور اپنے کام کرنے کے لیے چلے جائیں، جو آوارہ گھومتے ہیں وہ آوارہ گردی کرنے کے لیے چلے جائیں، شام کو واپس آئیں، کھائیں پیئیں، ٹی وی دیکھیں، موبائل دیکھیں، پھر مست ہو کر کے لیٹ جائیں، پھر دوسرے دن صبح کو اٹھیں؟ اس لیے تو یار ایسی زندگی تو جانور بھی جیتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے، پھر کھاتے پیتے سوتے۔ ہم کو اشرف المخلوقات اللہ نے کیوں بنایا؟ کبھی غور کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ ساری باتوں میں چونچرا کرنے والوں، کبھی اپنے آپ میں بھی غور کر لینا کہ اللہ نے ہم کو کیوں بنایا، کس لیے بنایا، اور مخلوق سے ہم کو جدا رکھا کیوں؟ پوچھ لیتے کبھی مولانا سے کہ حضرت اللہ نے ہم کو انسان بنایا، ہمارے انسان ہمارا غرض اور ہمارے مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر، مولانا قرآن اٹھاتے، کھول کر کے آیت پڑھ کر کے بتاتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ موبائل دیکھ رہے ہیں آپ،
موبائل ہے کہ نہیں؟ یہ موبائل ہے. اس کا مقصد یہ تو بہت زیادہ فنکشنز آ گئے اس میں، ورنہ جب یہ شروع میں بنا تھا چھوٹا سا تھا، بٹن والا تھا. اس کا مقصد تھا لوگوں سے گفتگو کرانا، بات کرانا. اس میں نہ یوٹیوب تھا، نہ فیس بک تھا، نہ انسٹاگرام تھا، نہ اسنیپ چیٹ تھا، نہ ٹویٹر، کچھ نہیں تھا. اس کا مقصد صرف اور صرف تھا کوئی بندہ باہر ہے، ماں باپ گھر میں ہیں تو اپنے بیٹے کی آواز کو سن لے. یہ اس کا مقصد تھا کہ بات کرا دینا. پھر اس کے اندر فیس بک آیا، واٹس ایپ آیا، انسٹاگرام آیا، یوٹیوب آیا، ٹویٹر آیا اور اسنیپ چیٹ آیا، نہ جانے کیا کیا آ گیا کہ نہیں، سب کچھ آ گیا. مگر اس کا اصل مقصد تھا بات کرانا. بہت توجہ کے ساتھ سنیں، بات کرانا. آپ اس کے اندر چاہیں تو فیس بک چلائیں یا واٹس ایپ چلائیں یا انسٹاگرام چلائیں یا یوٹیوب چلائیں، کچھ بھی چلائیں، کتنے بھی فنکشنز کھولے ہوں، کتنا بھی مہنگا، کتنا بھی اہم کام کرتے ہوں، مگر اس کا مقصد ہے بات کرانا. جب جب تمہیں کوئی باہر سے کال کرے گا، یہ تمہارے سارے فنکشنز کو ہٹا کر جس کے مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، بات کرنے کے لیے، کال کا نوٹیفیکیشن سامنے پیش کر دے گا کہ آپ کا فلاں دوست آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کی ماں آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کے گھر والے آپ کو یاد کر رہے ہیں. فیس بک پیچھے، انسٹاگرام پیچھے، یوٹیوب پیچھے، کال کا نوٹیفیکیشن آگے. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے انسان، یہ انسانوں کا بنایا ہوا موبائل ہے. جب یہ اپنا مقصد نہیں بھولا، اس نے ساری چیزوں کو پیچھے کر دیا. ساتھ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کو سر فہرست رکھا، اس مقصد کو اسکرین پر دے ڈالا. اے انسان، کبھی تم نے مولانا سے پوچھا اللہ نے ہم کو کیوں بنایا ہے؟ پوچھ لیتا تو مولانا کہتے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. پھر تو مجھے اتنا بتا دے کہ تو کام کے چکر میں اللہ کی عبادت کو کیوں بھول گیا؟ تو گھومنے کے چکر میں اللہ کی عبادت کو کیوں بھول گیا؟ تو شراب نوشی کے چکر میں اللہ کی عبادت کو کیوں بھول گیا؟ تو سنجے بازی کے چکر میں اللہ کی عبادت کو کیوں بھول گیا؟ جب یہ موبائل جیسی چیز اپنی مالک کی بنائی ہوئی مقاصد کو نہیں بھولتی ہے تو انسان ہو کر کے اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا. اے پیارے انسان، آج بھی مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، آج لیلۃ القدر ہے، آج کی رات اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لے. جب تو آج کی رات سر کو سجدے میں رکھ کر سچا پکا مسلمان بن کر گناہوں سے توبہ کرے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، تو ڈاکٹر اقبال کا شعر یاد کر لو کہ محمد سے وفا تو نے کون تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں. بس آخری بات بتا کر کے رخصت ہونے چاہ رہا ہوں کیونکہ میرا بھی ٹائم ہو چکا ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. گناہوں سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو. اور اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو مالک اتنا کریم ہے کہ نہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں سارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے. اس کی مثال سمجھیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دور ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. کون ہے عمر؟ سارے لوگ مرید مصطفیٰ ہیں مگر مصطفیٰ کا عمر مراد مصطفیٰ ہے. مراد مصطفیٰ عمر ہے. آپ کے دور خلافت میں شراب تو حرام ہو چکی تھی نا. ایک شرابی آدمی شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر کے شراب پیتا ہوا اور مست ہو کر گلی سے گزرتا ہوا جا رہا ہے. سامنے سے حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، ہاتھ میں درہ رہتا تھا کوڑا. کسی کو دیکھتے تھے گناہگار گناہ کر رہا ہے تو فوراً سزا دیتے. حضرت عمر یہ شراب کے نشے میں شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر اور ڈولتا ہوا ٹہلتا ہوا مستی میں جا رہا ہے. ادھر سے خرامہ 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 عمر فاروق اعظم آ رہا. اچانک اس کی نظر حضرت عمر فاروق اعظم کے چہرے پر پڑ گئی. اس نے دیکھا وقت کے خلیفہ وقت کے بادشاہ عمر آ رہے ہیں. اس نے شراب کی بوتل کو لیا اور بغل میں چھپا لیا. دھیرے دھیرے یہ بڑا، دھیرے دھیرے عمر فاروق اعظم بڑے. دونوں کا جب آمنا سامنا ہوا اس نے بغل میں بوتل کو چھپایا ہوا تھا. عمر فاروق اعظم نے دیکھ لیا. عمر فاروق اعظم اس سے فرمانے لگے ہاں بھائی تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟
ڈر گیا عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر، چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، لب کپ کپانے لگے. چہرہ عمر فاروق اعظم کے سامنے تھا مگر دل اللہ سے باتیں کر رہا تھا. اے میرے پروردگار آج عمر کے کوڑے سے بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی شراب نہیں پیوں گا. وہ شراب پینے والوں اللہ معاف کرنے پر آئے تو پھر ایسے معاف کرتا ہے. مولا آج بچا لے، کبھی شراب نہیں پیوں گا، دل اللہ سے باتیں کر رہا ہے. چہرہ عمر فاروق اعظم کے سامنے. عمر فاروق اعظم نے کہا بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کپ کپاتے لبوں سے کہنے لگا عمر میرے ہاتھ میں تو سرکے کی بوتل ہے. سرکے کی تھی شراب. کہنے لگا عمر میرے ہاتھ میں سرکے کی بوتل ہے. عمر فاروق اعظم کہنے لگے سرکے کی بوتل ہے؟ اگر سرکے کی بوتل ہے پھر عمر سے چھپاتا کیوں ہے؟ ذرا دکھا تو صحیح. سرکہ ہے تو کیوں چھپاتا ہے؟ دکھا. اللہ اکبر. اس نے جب چھپائی تھی نا تو شراب تھی. بڑا ڈرتے 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 نکالی ہے بوتل. مگر اللہ کا کرنا دیکھو پیارے، اللہ بندے کو جب معاف کرنے پر آتا ہے، گناہوں کو معاف کرنے پر آتا ہے تو اس طریقے سے کرتا ہے. اس نے دل دل میں ندامت کے آنسو بہائے تھے، اس نے دل دل میں توبہ کی تھی پروردگار آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اللہ اکبر. چھپائی تھی تو شراب تھی. عمر نے کہا دکھا، اگر شراب ہے اگر سرکہ ہے تو چھپاتا کیوں ہے؟ اب جب نکالی ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دل دل میں اس نے توبہ کی، اللہ نے شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا ہے. سرکے میں تبدیل فرما دیا ہے. اللہ اکبر. مجھے اتنا بتا دو اے شراب پینے والوں، اے گناہوں میں زندگی بسر کرنے والوں، اے دوسروں کو دھوکہ دینے والوں، اے اپنے غریب بھائی کی زمین ہڑپنے والوں، اے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستانے والوں، اے غریب آدمی کو ستانے والوں، اے زنا کرنے والوں، اے شراب نوشی کرنے والوں، جب میرا مولا شراب کو سرکہ بنانے پر قادر ہے تو اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو تو تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوب سبحان اللہ ماشاءاللہ. نیکیوں کو تبدیل کر نیکیوں میں تبدیل کرنے پر قادر. اور یاد رکھنا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پروردگار نہ صرف اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اور دوسری بات یہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں وہ تاثیر دیتا ہے کہ اگر وہ شراب کو سرکہ کہتا ہے تو اللہ سرکے میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے. اسی لیے پیارے آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، بڑی مبارک رات ہے. آج کی رات جو میرا بھائی گناہوں میں مبتلا ہے، اگر کوئی ماں باپ کو ستانے میں مبتلا ہے، اگر کوئی کسی اور جرم میں مبتلا ہے، اگر کوئی کسی کی کیا ہے غیبت کرنے میں مبتلا ہے، اگر کوئی شراب پینے میں مبتلا ہے، اگر کوئی گالی بکنے میں مبتلا ہے، اگر کوئی جھوٹ بولنے میں مبتلا ہے، اگر کوئی پڑوسیوں کو ستانے میں مبتلا ہے، اگر کوئی اپنے بھائی کا حق کھا گیا ہے، آج کی رات جا کر کے اللہ سے توبہ کر لے، اپنے بھائی سے معافی مانگ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رحیمی کریمی اتنی، اللہ پاک اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. بس شرط یہ ہے سچے دل سے توبہ کر لو. شراب نوشی بڑی خراب چیز ہے، پوری کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے. لوگوں کے گھر بک جایا کرتے ہیں، ماں باپ دور ہو جایا کرتے ہیں، بیوی چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے. شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں اور خمر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینے کے، چھپا لینے کے. خمر اس لیے کہتے ہیں بندہ جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آتا مجھے کرنا کیا ہے. اسی لیے کبھی کسی کو گالی بکتا ہے، کبھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، تو کبھی پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، کبھی نالیوں میں پڑا رہتا ہے کیونکہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا. اس کو تو عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، اس کو موت یاد نہیں رہتی، اس کو نیکی کے کام یاد نہیں رہتے، اس کی زبان پر گالیاں آ جاتی ہیں. اسی لیے جو اتنی خراب چیز ہے، اسی لیے جو اتنی نقصان دہ چیز ہے، اسی لیے جو جوانی کو برباد کر دینے والی چیز ہے، اسی لیے جو گھر کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے، تو پیارے خدا رات کی رات کے صدقے اس چیز سے دور ہو جاؤ ورنہ پوری زندگی پچھتاتے رہو گے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے. قیامت میں
اگر مان گیا اللہ اکبر. خیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو, رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو. دیکھنا دنیا جھکے گی, خود تمہارے سامنے تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں نے اپنے وقت سے میں نے اپنا وقت تھوڑا سا زیادہ لے لیا, حالانکہ بولنے کا ٹائم تو مجھے 1.5 گھنٹہ دیا گیا تھا, مگر وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کیونکہ مجھے جانا بھی ہے, ورنہ میں تھوڑی بہت دیر اور خدمت کرتا. اہم نکات اور جو ہے کہ پوائنٹڈ باتیں تھوڑی بہت اور رہ گئی تھی جو سیرت غوث اعظم سے بھی تھے, تعلیمات غوث اعظم سے. جو ایک بات میں نے بتائی تھی کہ بچہ جھوٹ بولنا بھی گھر سے سیکھتا ہے, بچہ قرآن نہ پڑھنا یعنی قرآن سے دوری بھی بچے کو گھر سے ملتی ہے, شطر اور جو ہے کہ بدتمیزی بے پردگی بھی بچوں کو گھر سے ملتی ہے. یہ سارے پوائنٹ ابھی رہ گئے ہیں, انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا, وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کر کے جائیں گے. ابھی میرا سب سے اہم اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ جو لوگ بھی زناکاری میں, جو لوگ بھی شراب نوشی میں, جو لوگ بھی کذب بیانی میں, جو لوگ بھی ماں باپ کو ستانے میں ملوث ہیں, خدا را آج کی رات کے صدقے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایک مرتبہ سارے لوگ آگے سے پیچھے تک کلمہ شریف کا ورد کریں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.